ہے جس کو ہر انسان نے چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مقام پر نہیں 4 مقام پر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، 4 یا 3 مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انسان کو موت کی یاد دلائی، اور موت اور حیات کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں 29 سورۃ ملک شریف کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ یہ جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ بہترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ انسان موت سے ہی بھاگتا ہے، لیکن جتنے ہی مضبوط قدموں میں کیوں نہ ہو موت اس کو وہاں پر بھی پہنچ کر ہی رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پہنچ کر رہے گی، اگرچہ تم نے اپنے آپ کو مضبوط قلوں میں بند کیوں نہ کر لیا ہو۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جو آ کر ہی رہنی ہے، لیکن ہم لوگ موت سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم 10 لوگ تھے، ہم سارے نبی پاک صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسملہ میں حاضر ہوئے۔ ایک انصاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے، یہی لوگ عقل مند ہیں، اور دنیا میں بلائی بھی ان کا مقدر ہے، آخرت میں عزت بھی انہی لوگوں کا مقدر ہے۔ تو جو موت کو یاد کرتے ہیں دنیا میں بلائی بھی پاتے ہیں اور آخرت میں عزت بھی پا جائیں گے۔ تو موت تو آ کر رہنی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو بھی عمل کرنے لگیں سب سے پہلے ہمیں یہ یاد آئے کیا یہ میری آخرت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر آخرت کے لیے بہتر ہے تو ہم اس عمل کو کر لیں، اور اگر آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے تو ہم اس عمل کو ترک کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ عز و جل سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ عز و جل بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو اسے تو ہم سب لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب مومن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی، اس کی رضا کی اور جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جب اللہ کی ملاقات کو مومن بندہ پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب کافر کو اللہ عز و جل کے غضب کی، عذاب کی وعیدیں سنائی جاتی ہیں تو کافر اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہم میں سے کون چاہتا ہے ہم اللہ سے ملاقات کریں، ہمیں اللہ سے ملاقات ہو جائے ہماری، سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں۔ تو یہ موت جو ہے نا یہ واسطہ ہے رب سے ملاقات کرنے کا، اور میں تو ہم تو عاشق رسول بھی ہیں نا، تو یہ موت جو ہے یہ واسطہ ہے نبی کریم کی زیارت کرنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا۔ تو آج عمل ایسے کر کے جائیں، دنیا میں رہتے ہوئے اعمال ایسے کریں کہ کل قیامت کے دن ہمیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرمندگی ہو، اور نہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے رب عز و جل کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی ہو۔ ایسے عمل لے کر جائیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دنیا میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ہم ایسے ہی دنیا سے زندگی گزار کر جائیں تو انشاءاللہ عز و جل ایسے گزاریں گے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت